اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر نعیم صاحب سے پہلے دو چار جملے کہہ دوں گا اور پھر سکون کے ساتھ ان کی گفتگو کم از کم پون گھنٹہ سنوں گا، لیکن وہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے مائک پکڑ لیا۔ اب میں نے پوچھا کہ بس کیوں کر دیا؟ میں نے آپ کے لیے بس کی۔ یہ سامعین کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ نے تھوڑی تقریر کی، میرے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ یہ محفل جو ہر سال ہم یہاں منعقد کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ افطار کا اہتمام ہے، اور افطار کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ ایک کھجور کے چھلکے سے بھی کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیں تو جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اپنی بارگاہ سے روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہم اسے رسماً نہ لیا کریں کہ بات ہوگی سن لی۔ یہ حقیقت میں اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ روزہ مسلسل ریاضت ہے۔ یہ بندہ مومن کے لیے تربیت کا پورا مہینہ ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ابھرتا ہے کہ میں تو ہر روز کھاتا ہوں، جن کو نہیں ملتا ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب روزہ دار کو روزہ چھڑوایا جاتا ہے تو اس وقت یہ تصور ذہن نشین ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کو ایک چھوٹے سے پس منظر میں آپ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی خلوتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیازبندیاں پیش کرتے تھے، عین انہی لمحات میں جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ رسول اللہ گھر واپس تشریف لائے تو لوگ تو خاتون اول آج کل وزیر اعظموں کی بیویوں کو بولتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں سب سے عظیم خاتون اور فی الحقیقت خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، جب آپ گھر تشریف لائے نا تو رسول اللہ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپ کپی محسوس ہو رہی ہے، سردی، میرے اوپر کمبل اوڑھاؤ۔ تو اس عظیم خاتون نے کمبل اوڑھایا اور ساتھ جو لفظ ارشاد فرمایا وہ کیا عرض کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے سرتاج کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں آپ کی بارگاہ میں یہ کرتی ہوں آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ جو آدمی ان صفات کا حامل ہو اللہ اسے کیسے تنہا چھوڑے گا؟ تو یہ روزے کا جو ریاضت ہے یہ اس بات کا سبق بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک چھلکا بھی کھلا دیں گے تو پورے روزے کے برابر ثواب ہے۔ یہ اسلام کے اندر ایک باہمی اجتماعی ہمدردی، محبت اور انس کا ایک سبق ہے۔ اس حوالے سے یہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں مسجد بھر چکی ہے الحمدللہ۔ میں کہہ رہا تھا بارش ہے، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو زید صاحب نے کہنے لگے آ جائیں گے جنہوں نے آنا ہے۔ تو الحمدللہ مسجد بھر گئی ہے۔ تو جتنے سارے روزہ افطار کریں گے
سب کا اجر اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں بھی عطا فرمائے گا، اور روزہ چھڑانے والوں کو رسول اللہ نے فرمایا ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اپنی بارگاہ سے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس کا یہ سبب ہے اس محفل کو منعقد کرنے کہ ہم ثواب حاصل کریں۔ ساتھ انتہائی مختصر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو عبادات کا سلسلہ ہے نا، میرا اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ الصمد ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کی بادشاہ میں کمی کریں گے تو کوئی نہیں کر سکتے، ایک رائی کے دانے کے برابر کسی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے، اور سارے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اس کو بڑا بادشاہ بنائیں، نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا کوئی دخل نہیں تو پھر اس نے ہمیں اس کام میں کیوں ڈالا کہ روزے رکھو، نمازیں پڑھو؟ اسے ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے۔ اور وہ ضرورت کیا ہے؟ جب ہم اس نظام عبادات سے گزرتے ہیں تو ہم اچھے انسان بنتے ہیں۔ جب بندہ عبادت و ریاضت سے گزرتا ہے نا تو اللہ کا حکم ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد نے فرمایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ماتھے پہ نشان ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ہوتا تو فی جباہہم ہوتا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ یہاں قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ ان کے چہروں کے اندر اثرات ہیں۔ وہ چہروں کے اندر جو اثرات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کا نور ہے جو چہروں سے نظر آتا ہے۔ تو بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے، میں نے آیت پڑھی کہ وہ زیادہ فضا کرتا ہے، خیر آ جائے تو سام بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو عبادات سے گزرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ اس نظام عبادات سے گزرتا ہے اس کے لیے جو انعامات ہے وہ کیا ہے کہ اس کا دل مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے جتنی کمزور صفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، مثلا کینہ، بغض، حسد، سینہ زوری، غیبت، یہ وہ ساری بیماریاں جو انسان کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں۔ اور جب بندہ عبادت کے مراحل سے گزرتا ہے یہ ساری اندرونی بیماریاں دور فرما کر اللہ اس بندے کا دل اتنا شفاف کر دیتا ہے کہ وہ جس طرف نظر اٹھاتا ہے اس کی نظر کرم سے 90 لاکھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام عبادات کا اثر ہے دل کے اوپر، اور دل سے نکلنے والی شعائیں بندوں کو اس طرح سے انداز ہوتی ہیں کہ بندے ہدایت کا راستہ اختیار کرتے جاتے ہیں۔ تو ان حوالوں سے بھی یہ محفل جو ریاضت و پوری ریاضت سے گزرنے کے ہم آپ گزریں گے، میں گزروں گا، سارے دوست گزریں گے، تو یہاں ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم اگر نظام عبادات سے کما حقوق گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا شخصیت اس کے اندر نکھار پیدا فرمائے گا۔ آج کل ہم دو مذاہب سے دو چار ہیں، میں مختصر بھی کرتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے۔ دو مذاہب سے دو چار ہیں، پورا ملک پریشانی میں ہے، مہنگائی کے لحاظ سے، بد امنی کے لحاظ سے، افراتفری کے حوالے سے ہم صبح و شام پریشان ہیں۔ دوسرا ایک لفظ بولا جاتا ہے جی لاتے جیب میں پیسہ ہوتا ہے برکت کوئی نہیں ہوتی، برکت اٹھ گئی ہے۔ گویا کہ دو پریشانیاں ہیں، افراتفری ہے، دوسری پریشانی یہ ہے کہ برکت اٹھ گئی ہے۔ اس کے سبب کیا ہے؟ دو ہی سبب بھی ہیں۔ جو برکت اٹھ گئی ہے وہ بالکل میں چند کلموں میں کہوں گا کہ وہ نوشیروان عادل گیا شکار پہ، ہرن کے پیچھے دوڑا، بہت دور نکل گیا، ساتھیوں سے جدا ہو گیا، واپس پلٹا، پیاس لگی ہوئی تھی سخت، ایک جھونپڑی تھی اس کے پاس رکا، اندر سے ایک بچی نکلی، اس سے کہا مجھے پانی چاہیے، میں سخت پیاس ہے۔ اس نے فوراً چند لمحوں میں 2 گلاس پانی گنے کا رس اسے پیش کر دیا، اس نے پی لیا، خوش ہو گیا، واپس چند سالوں کے بعد پھر گیا۔ اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ پتہ کیا کہ یہ علاقہ جس کے اندر اتنی جلدی اس خاتون نے ایک گنے سے 2 گلاس رس نکال لیا، اس پہ ٹیکس کتنا ہے؟
بتایا گیا کتنا، انہوں نے کہا نہیں وہ بڑا ریچ علاقہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دو. ٹیکس بڑھا دیا گیا. چند سالوں کے بعد پھر گیا اسی جھونپڑی کے پاس کو، مجھے پانی دو. خاتون نے دیر لگا دی، گھنٹہ سوا گھنٹہ خرچ ہو گیا. پھر پانی کیوں دیر ہے؟ اس نے کہا جی دیر ہو گئی تھی رس نچوڑنے میں. اتنی کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی. وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ کی یوں بدلی، جو برکت پہلے ایک گنے کے اندر تھی اب 10 گندوں نے چھوڑنے سے بدلی ہے. تم نے ٹیکس میں اضافہ کر دیا، اللہ نے برکت اٹھا لی. ہمارے حکمران اپنے پیٹ خواہ کوئی بھی ہو، کوئی ادارہ ہو، نہ کوئی ادارہ مستثنا ہے، نہ سیاستدان مستثنا ہے، نہ بیوروکریٹ مستثنا ہے، نہ تاجر مستثنا ہے. پورا ملک اس دوڑ میں دوڑ رہا ہے. مثلا رمضان سے ایک دن پہلے کیلا 150 کا اور رمضان میں 500 کا. ایک دن قبل امرود 100 کا، رمضان کے اندر 300 کا. یہ کہاں سے آفت آ گئی؟ یہ ہماری نیتوں کی خرابی ہے. اس وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں اور ہم سارے اس مصیبت میں مبتلا ہیں جیسے گزر رہے ہیں. بادشاہوں کو تو اللہ ہدایت دے گا اور آفت میں لڑ لڑ کر مرے گے، اللہ انہیں ٹھکانے لگائے گا. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تمہارے حکمران ہوں گے. اگر تم اپنے اعمال اچھے کر لو، نیک نیت ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کر لو، تو جب خود بخود تمہارے حکمران بھی درست ہو جائیں گے. یہ رمضان مقدس کی ساعتیں ہیں، ان کے اندر ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے راتوں کو جاگیں، دنوں کی ریاضت کریں، راتوں کی ریاضت کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں. جب ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں گے تو اللہ ہمیں اچھے حکمران بھی عطا فرمائے گا. اور ہمارا یہ ملک جو انعام ہے اللہ کا بہت بڑا انعام، اس کے بدلے کا لفظ بڑا سادہ سا ہے. یہ ملک بہت بڑا تھا، بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. اللہ ہمیں بڑے لوگ عطا فرمائے جو اس کی قدر کرنا جانتے ہیں. جب بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں بھی لوٹا دے گا اور ہم اپنے معاملات بھی درست ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ اس مملکت کے اوپر کرم فرمائے، اچھے حکمران عطا فرمائے اور یہ ایسا بنے جیسا اس کے بانیوں کی منشا تھی. وما علینا الا البلاغ المبین.